اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الحج کا رکوع نمبر 7 اور 8 ہے اور آیت نمبر 49 سے لے کر 64 تک آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آج ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو آج کے مطالعہ کی جو آیات ہمارے سامنے ہیں ان میں سے ایک دو آیات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ وہ اہم مسئلہ جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے قصہ غرانیق۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، چونکہ اگرچہ میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں قرآن کی تفاسیر میں جو کچھ بیان ہے، روایات، ان کا ذکر کروں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ میں بات ہمیشہ سامنے رکھ دیتا ہوں، اور مطالعہ کرنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر سٹینک ورسز، جس کا اردو ترجمہ شیطانی آیات بنتا ہے، وہ ناول لکھا گیا، اور اس سے پہلے ولیم میور نے جو کتاب لکھی لائف آف محمد، اس نے بھی سب سے پہلے سٹینک ورسز کا لفظ تو اسی نے استعمال کیا تھا، اور پھر اس کے بعد سلمان رشدی نے یہ سٹینک ورسز لکھی، اور وہ مقام یہاں پر ہے سورۃ الحج میں، اور اسی سے متعلق ایک روایت ہے، اور اسی روایت کی بنیاد پر ہی یہ غلط فہمیاں اور یہ شبہات پیدا ہوئے، اور جس بنیاد پر یہ سب کچھ لکھا گیا۔ تو اس لیے میں اس روایت کا ضرور ذکر کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے رمضان المبارک کے بعد جب یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا دوبارہ، تو میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی روایات ہمیں ملیں گی جو تفاسیر میں بیان کی گئی ہیں اور وہ موضوع روایات ہیں یا اسرائیلی روایات ہیں، ان کا میں ضرور ذکر کروں گا۔ تو اس لیے آج میں اس روایت کا اسی لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ایک تو مسئلہ سمجھ آ جائے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ سند صرف اور صرف قرآن ہے، یعنی جو ایتھارٹی ہے وہ صرف قرآن کو حاصل ہے۔ اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید خود اپنے مطلب کو، اپنے معنی کو اور اپنے مفہوم کو واضح کرتا ہے، تو ہمیں ان روایات کی طرف ویسے بھی جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ہی ہم تفسیر کو بیان کریں گے، یعنی دو دو تین تین آیات کو ہم لیں گے اور ان کی تفسیر اور ان کا مطالعہ کریں گے، اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ آج سب سے پہلے تو رکوع نمبر 7 کا آغاز ہوتا ہے اس بات سے کہ اللہ پاک نے فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تمہارے لیے، تم سب کے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک تو بات ہمیں یہ معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں یا بائبل کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہر نبی اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا گیا، ہر پیغمبر اسی طرح آیا۔ سورۃ الاعراف کو پڑھ لیجئے، سورۃ الشعراء کو دیکھ لیجئے، اور قرآن مجید کے دیگر مقامات، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقاریر، آپ کے خطابات، آپ کے وعظ و نصیحت کو دیکھ لیجئے، وہاں پر بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے صرف یہ کہا کہ میں تمہاری طرف، یعنی اپنی قوم کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن مجید کے چند مقامات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک یہ فرماتا ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ انی لکم نذیر مبین، کہ ہم نے آپ کو بھیجا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو، ان کی قوم کی طرف، کہ
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں تو تمہارے لیے نذیر مبین ہوں، واضح طور پر ڈرانے والا۔ نذیر کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی انجام سے خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا، انجام کے بارے میں بتانے والا۔ یعنی جو کریکٹر، جو کردار قوم کا ہوتا ہے، جو ایمان کی حالت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر پیغمبر یہ بتاتا ہے کہ تمہارا یہ انجام ہوگا اگر تم اسی کریکٹر، کردار اور اسی ایمان کے ساتھ تم رہے تو یہ نذیر ہے۔ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویلا عادن اخاہم ہودا، کہ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد کی طرف بھیجا، ویلا سمودا اخاہم صالحہ، اور حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود یعنی ان کے بھائی سمود قوم کی طرف بھیجا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کو صحاب مدین کی طرف بھیجا۔ تو قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ جو پیغمبر اس دنیا میں آئے، ایک تو ان کی نبوت اور رسالت کا زمانہ محدود تھا، اور دوسرے نمبر پر وہ خاص قوم کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک، اور آپ ساری انسانیت کی طرف آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت اور ساری مخلوق کی طرف مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اب قرآن مجید کے بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں رسول اللہ کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ آپ واضح طور پر یہ ان کو بتا دیجئے کہ میں کھلم کھلا اور واضح ایک ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاحقاف ہے، اس میں یہ فرمایا کہ قل ما کنت بدعا من الرسل، کہ آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اللہ کا جو کلام میری طرف آتا ہے، پیغام آتا ہے، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں مگر واضح ڈرانے والا۔ اور اسی طرح سورۃ الزاریات یعنی قرآن مجید کی 51 سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 50، اس میں یہ فرمایا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو، اللہ کی طرف آؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، اس لیے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تمہارے لیے واضح ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے قل انما انا منذر، کہ میں تو صرف اور صرف خبردار کرنے والا ہوں، میں تو صرف اور صرف آگاہ کرنے والا ہوں۔ ایمان والوں کے لیے مبشر اور نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نذیر، مبشر بشارت دینے والا اور نذیر ڈرانے والا۔ تو یہ جو دو آیات ہیں اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا، یعنی پہلی آیت میں تو اس بات کو بیان کیا گیا کہ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، کہہ دیجئے اے لوگو، الناس کا لفظ ہے یعنی سب انسانیت سے، انما انا لکم نذیر مبین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انما کلمہ حصر ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تو صرف اور صرف تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ اب یہ آیت نمبر ہے 49 کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا بیان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 50 اور 51 اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو رسول اللہ کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اب یہاں پر انکار کرنے والوں کا ذکر ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو بے بس کرنے کی کوشش میں جو لوگ لگے رہے، ہماری آیات کو پست کرنے کی کوشش میں جو لوگ لگے رہے، اولئک اصحاب الجحیم، فرمایا یہی لوگ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔
یعنی ان 3 آیات میں آغاز میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر کر دیا اور ساتھ ہی 2 گروہوں کا بیان کر دیا۔ ایک گروہ وہ جو ایمان لانے والا اور عمل صالح کرنے والا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں کہیں پر بھی ایک بات کا ذکر نہیں بلکہ دونوں کو اللہ نے اکٹھے بیان کیا۔ اور پھر اس سے آگے وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کو پست کرنے میں لگے رہتے ہیں، ان کو یہ سزا بتا دی کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنمی ہیں۔ ایک ہے کہ نہ ماننا، ایک ہے کہ ایمان اسلام نہ پہنچنا، ایک یہ ہے کہ پہنچ جانا پیغمبر کی زندگی میں اور پھر اس سعی میں اور اس کوشش میں لگے رہنا کہ اللہ کی آیات کو نہ صرف جھٹلایا جائے بلکہ ان آیات کو پست بھی کیا جائے، ان کو کمزور کیا جائے اور ان کو پستی کا شکار کیا جائے، شکست دی جائے، اس کوشش میں لگے رہنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ آیت کریمہ ہے، یعنی 52 سے لے کر 55 تک ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج شروع سے لے کر اب تک جو ہم نے پڑھا، اس میں اللہ نے ذکر کیا کفار و مشرکین کا، یعنی وہ گروہ کہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف اللہ کی آیات کو پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے۔ اب ہمیں یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ طبقہ بھی ہے کہ جو کفار و مشرکین کی سازش، پروپیگنڈا اور ان کی مخالفت کی وجہ سے دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی شیطان ادھر رسول ارادہ کرتا ہے، رسول چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے، منصوبے بناتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لوگوں کو ساتھ شامل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، جو یہ شیاطین ہیں یہ رخنے ڈالتے ہیں، یہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ لوگ کہ جو شکوک و شبہات میں ہیں، جو نہ حالت ایمان کی طرف آتے ہیں بلکہ حالت کفر میں اگر ہیں تو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں کہ ایمان قبول کریں یا نہ کریں، اس حالت میں، اور وہ کفار و مشرکین کے واضح شرک اور ان کے پروپیگنڈے کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ میں نے آغاز میں جس بات کا ذکر کیا سٹینک ورسز کا، کہ ولیم میور نے سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا اور اس کی جو کتاب لائف آف محمد ہے اس نے اس کو بنیاد بنایا، اور پھر اس کے بعد گزشتہ صدی میں پھر سٹینک ورسز لکھی گئی۔ اب وہ ایک ایسی من گھڑت روایت ہے کہ جو ہمارے ہاں مفسرین کرام نے بھی اپنی کتابوں میں جسے لکھ دیا، یعنی ایسے مفسرین کرام چند نہیں بلکہ بہت سے ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، میرا ایمان، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، تو اس کے بعد ان روایات کا اور ان باتوں کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں رہتی، بلکہ قرآن کو جب ان مقامات پر پڑھا جاتا ہے کہ جن کے حوالے سے یہ روایات نقل کی جاتی ہیں، تو ان مقامات کو پڑھ کر ہی انسان کا ذہن صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح وہاں پر گفتگو فرمائی اور جو کلام نازل کیا، وہ خود ان کمزور روایات اور ضعیف روایات کا جواب ہوتے ہیں۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورۃ النجم کی آیت نمبر ہے 19 غالباً، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، کہ فرمایا کہ کیا تم نے کبھی لات و عزیٰ اور ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور کیا تم نے تیسری ایک اور دیوی یعنی منات، کبھی ان پہ غور کیا، کبھی ان کو تم نے دیکھا؟ الکم الذکر، یہ بیان کیا ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ اب روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ کہ اس کے بعد اب روایت 3 طرح کی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ شیطان نے نکلوا دیے۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ جو غرانیق ہیں بلند،
یعنی یہ بتوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ یہ بڑے بلند مرتبہ والے جو یہ معبود ہیں اور یہ جو بت ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لِتُرْتَجَىٰ، کہ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ایک روایت تو یہ بیان کی جاتی ہے، ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے آپ نے یہی بیان فرمائے، لیکن شیطان نے اپنی طرف سے یہ الفاظ بولے تلک الغرانیق اور وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لِتُرْتَجَىٰ، اور یہ الفاظ کفار نے سنے، مومنین نے نہیں سنے، کفار نے سنے۔ اور پھر ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخر میں جا کر کفار و مشرکین نے سجدہ کیا، جب مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا تو کفار و مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ سورۃ النجم کے چونکہ آخر میں سجدہ ہے تو لہٰذا انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ اب تیسری روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی، اور کفار و مشرکین قرآن کی اس تلاوت سے، سورۃ النجم سے اتنے متاثر ہوئے کہ متاثر ہونے کی وجہ سے، مرعوب ہونے کی وجہ سے وہ آخر میں جا کر سجدے میں گر گئے جیسے مسلمانوں نے سجدہ کیا۔ یہ تین باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب یہ جو روایت ہے کہ جو پہلے میں نے بیان کی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ الفاظ رسول اللہ سے کہلوائے گئے، آپ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے اور کفار و مشرکین خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا تو اختلاف اور جھگڑا اسی بات پر تھا، اگر آپ نے ہمارے خداؤں کا، معبودان باطل کا ذکر کر دیا، ان کی تعریف کر دی تو ہمارا تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو روایت میں یہ ہے کہ پھر کفار و مشرکین نے سجدہ کیا۔ اب اگر ہم سورۃ النجم کی آیات کی تلاوت کریں، پہلے تو ہمیں جواب خود قرآن کے باطن سے، قرآن کے اندر سے مل جاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معبودان باطل کی تردید کی اور کس طرح ان کے عقائد باطلہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنقید کی اور ان کو رد کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود قرآن سے ہم یہ بات پتہ چل جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، یہ جو صورت ہے یہ تو غالباً یہ مکہ میں نازل ہوئی اور نبوت کے غالباً 5واں سال تھا، نبوت کا 5واں سال، اس لیے کہ ولیم میور یہ کہتا ہے کہ ہجرت حبشہ میں جو مسلمان 5 نبوی کو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5ویں سال ہجرت حبشہ کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے مسلمان، وہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ روایت اس لیے بھی درست ہے کہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ کفار و مشرکین اور مسلمانوں میں صلح ہو گئی ہے، تو لہٰذا وہ وہاں سے واپس آ گئے تھے، تو لہٰذا یہ روایت درست ہے۔ اب تھوڑا سا اگر آپ روایت پر بھی توجہ کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 نبوی کو ہجرت حبشہ ہوتی ہے، اور اس کے پاس اگر یہ واقعہ جس طرح یہ قصہ کہا جاتا ہے یہ وہ وقت ہے، لیکن جو سورۃ الحج ہے یہ تو نازل ہوتی ہے جا کر ہجرت کے پہلے سال، یعنی اب آپ اندازہ کیجئے کہ 13 سال تو بن گئے، یعنی مکہ کا عرصہ بن جاتا ہے۔ اب اس میں سے 5 سال اگر آپ نکال دیجئے، تقریباً یہ 7-8 سال یہ بن گئے، اور اس کے علاوہ 1 سال ہجرت کا ہو گیا۔ اب اتنے وقفے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام کو، سورۃ الحج کو نازل کر رہا ہے، سورۃ الحج میں اس مقام کو، یعنی اگر اندرونی طور پر دیکھیں، قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور قرآن کی حفاظت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عقائد باطلہ کی تردید، تو قرآن کے خود مقامات اس مسئلے کو واضح کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، اس لیے تو اس کو اسرائیلی روایت کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف ایک سازش تھی۔ یعنی اب ہم دیکھتے ہیں سورۃ النجم کی آیات کو، سب سے پہلے تو آغاز کیا ہوتا ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تمہارا صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہ کبھی بھٹکے ہیں
اور وما غوا، اور نہ ہی کبھی بہکے ہیں۔ سورۃ النجم کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے تو کلام ہی نہیں کرتے، یہ تو کلام وہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام جو پڑھتے اور سناتے ہیں یہ تو وہی ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ سورۃ النجم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد آگے جا کر وہ مقام کہ جس پر یہ روایت گھڑی گئی، وہ مقام کیا ہے؟ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے غور کیا کبھی لات پر اور عزیٰ پر، یعنی یہ ان کے بت ہیں، ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات یہ تیسری دیوی، کیا ان پر کبھی تم نے غور کیا؟ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا الکم الذکر والانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، فرمایا یہ تو بڑی غلط قسم کی تقسیم ہے، یہ تو دھاندلی کی تقسیم ہے۔ اب یہ فرمانے کے بعد پھر فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموہا، کہ یہ جو ہیں انہوں نے جو لات عزیٰ اور منات بنا کر رکھے یہ تو صرف نام ہیں، سمیتموہا کہ انہوں نے ان کو یہ نام دیے ہیں کفار نے، انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ تمہارے آبا نے اور تم نے وہ نام دیے، وہ کام تم نے کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس پر کوئی دلیل بھی نہیں اتاری، کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، فرمایا یہ تو صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، وما تہوی الانفس، اور فقط اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کی آیات خود اس روایت کی تردید کرتی ہیں۔ قرآن کی آیات خود بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی، وحی الہی کو بیان کیا، اور کس طرح معبودان باطل پر تنقید کی اور ان کو رد کیا۔ کیا یہ آیات پڑھنے کے بعد کفار و مشرکین یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ ہمارا اختلاف آپ سے ختم ہو گیا اس لیے کہ آپ نے ہمارے معبودان کی تعریف کر دی، ان کو کہہ دیا کہ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، کہ ان کی شفاعت قبول ہوگی، تو بات اب ختم ہوگی، لہٰذا انہوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن کی آیات واضح طور پر ان کے عقیدے کی تردید کر رہی ہیں، کھلم کھلا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النجم کا جو آغاز کیا وہاں پر بھی فرما دیا وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو قرآن خود اس بات کو بیان کر رہا ہے، تو اس لیے اس طرح کی جھوٹی روایات ایک مفسر نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مفسرین بھی بیان کر دیں، ایک عالم نہیں، بے شمار علماء اگر اس کو بیان کر دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک ان کے بیان کردہ روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ میں نے اس کلام کو نازل کیا اور میں خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس میں کوئی اپنی بات کو شامل کرتے تو ہم کیا کرتے؟ آپ کو داہنے ہاتھ سے پکڑتے اور آپ کی شاہرگ کاٹ دیتے، رگ حیات کاٹ دیتے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس کلام کو اتارتا ہے اور جس کلام کو نازل کرتا ہے اس کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے۔ اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صادق و امین ہے، قیامت تک پھر کوئی شخص صادق و امین کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اس لیے قرآن مجید کا ایک مقام نہیں، بے شمار مقامات ہیں کہ جن میں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام اترا آپ نے ایز اٹ از اسی کلام کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا، اور وہی کلام صحابہ کے ذریعے سے جماعت تک پہنچا، یعنی صحابہ کی جماعت نے تابعین کی جماعت تک پہنچایا، اور تابعین نے تبع تابعین، یعنی بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی، اس نے اللہ کے دین کو منتقل کیا، قرآن کو منتقل کیا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ پہلے دن سے ہی قرآن مجید کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ پہلے دن سے ہی یہود خاص طور پر اسلام دشمنی میں مصروف رہے۔ یہ جو روایات کا سلسلہ ہے، روایات کو گھڑنے کا اور وضع کرنے کا اور من گھڑت روایات، یہ اسی وقت سے سلسلہ شروع ہو گیا تھا
اب قرآن کے علاوہ کسی بھی کتاب پر اعتبار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ ہم نے کسی بھی بات کو قبول کرنا ہے تو ہمارے لیے قرآن میزان ہے، قرآن معیار ہے، جس پہ ہم نے ہر بات کو پرکھنا ہے، اور قبول اور رد کا معیار صرف اور صرف قرآن اور سنت ہے۔ یہ ہمارے پاس معیار ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ چاہا کہ اس مسئلے کو میں واضح کر دوں، اور یہ روایت چونکہ بہت بیان کی جاتی ہے، اور اسے خاص طور پر مستشرقین نے اپنی کتابوں میں ایک سبب بنایا، ایک وجہ بنائی قرآن مجید کے حوالے سے تنقید کرنے کی، اور قرآن مجید کی حجیت کو، قرآن مجید کی حفاظت کو، قرآن مجید کی صیانت کو مشکوک کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور ایسی بہت سی روایات آگے بھی بیان ہوں گی، میں ذکر کروں گا۔ ان کو اس حوالے سے نقل کرنا اور بیان کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ جب ایک روایت زیادہ مشہور ہو جائے اور لوگوں میں شکوک و شبہات کا باعث بنے، تو پھر اس روایت کو واضح کرنا اور اس کے بارے میں بتانا اور ذکر کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔